قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ کما امر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ هو صاحب السماء والارض وصاحب الشمس والقمر واشهد ان سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت کے تمام دائرے وہ ابتدا کے ہوں انتہا کے ہوں، علم کے ہوں، شان کے ہوں، فضیلت کے ہوں، درجے کے ہوں، مرتبے کے ہوں، قرب خداوندی کے ہوں، اور پھر خاص طور پر اللہ کی امانت کو پہنچانے کے ہوں، آپ تمام نبوت کے دائروں کو گھیرے ہوئے بھی ہیں، ممتاز بھی ہیں، اور پورے بھی کرنے والے ہیں اور پورے کیے ہیں۔ ذرا بھی کہیں نبوت کے کسی بھی کام میں کمی کا سوچنا بھی گناہ کبیرہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کمی رہ گئی ہو۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ جہاں خود کامل و مکمل ہیں بلکہ اکمل ہیں، بعینی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بھی تمام ذمہ داریوں میں کامل، مکمل اور اکمل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو شاگرد دیے، دیکھیں ایک بات یاد رکھنا، اگر دینے والا کامل ہونا تو پھر اس سے لینے والے بھی کامل ہوتے۔ دینے والا اگر پورا ہو تو لینے والے بھی پورے ہوتے ہیں۔ آج چونکہ 1400 سال کا ایک عرصہ گزر گیا، فرق پڑ گیا، کہیں دینے والے کمزور ہیں اور کہیں دینے والے تو پورے ہیں، لینے والے کمزور ہیں۔ ہماری طبیعتیں وہ طبیعتیں نہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کی تھی، کہ ان کے دل کے برتن میرے رب نے اتنے کھلے اور اتنے بڑے اور اتنے مضبوط بنائے ہوئے تھے کہ جو کچھ اللہ نے نبوت کے دل کے برتن میں ڈالا وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں کے برتن میں ڈالا، اور وصول کرنے والوں نے پورا سنبھالا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار میں مسجد نبی میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کو بات بھول جاتا ہوں،
مجھے دعا دیں کہ آپ سے پورا سنوں بھی صحیح اور اس پورے کو اپنے دل کے برتن میں سنبھال لوں، بھولوں نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر بچھاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے چادر بچھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کے اس کے اندر ہاتھ رکھے، پھر فرمایا اب اس چادر کو سینے سے لگا لو۔ آج کے بعد انشاءاللہ میں جو کہوں گا وہ تم سنو گے بھی صحیح اور بھولو گے نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر اللہ کی قسم ہے میں کبھی کچھ بھولا نہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کم عرصہ نبی پاک کی صحبت میں رہے، یہ آخر میں آنے والے صحابہ میں سے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سب سے زیادہ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے، سب سے زیادہ۔ آدمی کی پہچان آج کل کی دنیا میں بھی اپنے دوستوں سے ہوتی ہے، جن کے ساتھ آدمی اٹھتا بیٹھتا ہو۔ اب تو نہیں، آج سے 30-40 سال 50 سال پیچھے چلے جائیں، جب ماں باپ اپنی اولاد کے رشتے کراتے تھے، جہاں بیٹی دینی ہوتی یا کہیں سے لینی ہوتی تو لڑکا کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے دوستوں سے مل کر اس کے حالات پوچھے جاتے تھے کہ یہ اس قابل ہے کہ اس کو بیٹی دی جائے، اور جن سے بیٹی لی جاتی تھی آس پڑوس کے گھروں سے ان کی بھی انکوائری کرائی جاتی تھی کہ تمہارے پڑوسی یہ کیسے لوگ ہیں۔ اب تو لڑکا بھی اپنی مرضی سے کر لیتا ہے، لڑکی بھی اپنی مرضی سے کر لیتی ہے، اب وہ وقت ہی نہیں رہا۔ انکوائریاں ہوتی تھی، جب تسلی ہوتی تھی ماں باپ کو، ہر طرف سے انکوائری پوری ہوئی تو وہاں رشتے ہوتے تھے، اور پھر وہ رشتے انتہا تک جاتے تھے۔ بہت کم ہوتا تھا کہ وہ رشتے راستے میں ٹوٹ جائیں۔ آج آپ بھی تجربہ کر لیں، میرے بھی تجربے ہیں کہ جو رشتے لڑکا لڑکی اپنی مرضی سے کرتے ہیں، ماں باپ کی مرضی شامل نہیں ہوتی، وہ رشتے آخر تک بہت کم جاتے ہیں۔ وہ راستے میں ہی نظر بد کے ایسے شکار ہوتے ہیں، اس لیے کہ اپنی مرضی جب انسان اختیار کرتا ہے، اپنی مرضی، تو کہیں نہ کہیں جا کر آدمی ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ ایسے ہی دین کے مسائل کے اندر بھی ہے، یہاں اپنی مرضی نہیں چلتی، یہاں بھی ہم نے پوچھ کے قدم اٹھانا ہوتا ہے، یہاں بھی ہم نے پڑھ کے قدم اٹھانا ہوتا ہے کہ میں اگلا قدم اٹھاؤں، کہیں میں ٹھوکر نہ کھا جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے شاگرد دیے، انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو قیامت تک کے لیے امت کو دیا ہے، کسی چیز کو چھپایا نہیں۔ پھر ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، میں نے گزشتہ جمعہ بھی بات کی تھی، کہ لگتا ایسا ہے چونکہ صداقت یہ نبی کا جھنڈا ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ نبی ہر چیز میں کامل اور مکمل تھے علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ صداقت بھی بے شک میرا اللہ سب سے پہلا سچا ہے۔ اللہ نبوت کے جوڑ اور انگ انگ میں سچ کی حقیقت کو ڈالتے، اور نبی اپنے دور میں، اپنے زمانہ میں سب سے بڑا سچا ہوتا ہے، اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو قیامت تک اس کے آگے تک ہے،
اس لیے اب بھی آئندہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا تو مقابلہ کوئی نہیں، لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ اور اللہ کے رسول نے صداقت کی پگڑی پہنائی ہے۔ اللہ نے کہا یہ سچا ہے۔ 24ویں سپارے کی دوسری آیت ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق، ایک وہ ہے جو سچ کو لایا، ایک وہ ہے جو زور سے بولے سچ کو لایا، مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام، والذی ایک وہ جاء بالصدق جو سچ کے ساتھ آیا یعنی سچ لایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر فرمایا وصدق بہ، دوسرا وہ جس نے اس کی تصدیق کی۔ اولئک ھم المتقون، یہ دونوں بھی اور جو ان دونوں کے ساتھ جڑیں گے یہ سارے کے سارے متقی، ڈرنے والے اور اللہ کا خوف کھانے والے۔ گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے صدیق کا لقب دیا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ یہ میری امت کا سب سے بڑا سچا ہے، یہ سب سے بڑا سچا ہے۔ لگتا ایسا ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بنایا ہی نبی علیہ السلام کے لیے تھا، کہ نبی کے سچ کو سمجھنا ہو، نبی کا سچ کیسا تھا، کتنا بڑا تھا، تو نبی کے ساتھی کو دیکھ لو یہ کتنا بڑا سچا ہے۔ یہ مقام نبوت کا تھا، لیکن جناب صدیق اکبر کے سر پر نبوت کا تاج نہیں رکھا گیا، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین، آخری نبی، آپ کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں، نہ ہوا نہ ہونا، کہو نہ ہوا نہ ہونا۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ سچ کی جو صفت تھی یہ تھی نبیوں والی، لیکن اللہ نے اسے نبی نہیں بنایا۔ جیسے دو دیے گھر میں ہوں نا، دو بلب ہوں، پرانے وقتوں میں دیے تھے، چلو اب اسی سے مثال، ایک دیا جل رہا ہوتا ہے لیکن دوسرا دیا بھی تیار پڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر بھٹ بھی ہوتی ہے، تیل بھی ہوتا ہے، کہ ایمرجنسی میں اگر یہ بجھ گیا تو اس کو جلا لیں گے۔ یا آج کل وہ گھروں میں ایک دوسرا ہے بجلی والا، جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، چارج کر کے رکھ لیتے ہیں، پہلی بجلی اگر گھر والی آنے والی چلی جائے تو اس کو جلا لیتے ہیں، اس سے بلب جل جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو جی؟ ہاں ریچارجیبل، ایسا ہی کہہ لیں، کیا ہوتا ہے وہ۔ تو یہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی ایسی کہ بالکل اللہ پاک نے کہ کب میرا نبی نبوت کا دعویٰ کرے اور کب یہ نبی کے ساتھ چمٹ جائے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار فرمایا کہ میں نے تم میں سے جس پر بھی دین اسلام پیش کیا، ہر بندے نے مجھ سے کچھ نہ کچھ دلیل مانگی، معجزہ مانگا، ثبوت مانگا، میری کوئی چیز دیکھی۔ یہ ایک بندہ ایسا ہے کہ میں نے صرف اسے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے کہا ہاتھ بڑھائیے میں بیعت کرتا ہوں۔
جس نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا، گویا کہ پہلے تیار کھڑا تھا یہ۔ اور بعض مورخین نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے مکے میں نبوت کا دعویٰ فرمایا، سیدنا صدیق اکبر مکے میں نہیں تھے اس وقت، تجارت کے لیے کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ آتے وقت راستے میں پتہ چلا، کسی نے کہا کہ تیرے دوست نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، تو سن کر کہا سچ بتا، چونکہ دوستی تو پہلے سے تھی۔ 8 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام سے سیدنا صدیق اکبر کا دوستانہ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے عمر میں، لیکن نبی علیہ السلام کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اللہ پاک نے پھر 2 سال زندہ رکھا، عمر ان کی بھی 63 سال کرا دی جو نبی علیہ السلام کی تھی، عمر میں 2 سال چھوٹے تھے۔ کسی نے کہا کہ تیرے دوست نے یوں کہا ہے، کہا سچ بتا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم ہے تیرے دوست نے کہ میں تیری زبان سے سن کر اقرار کرایا کہ وہ اللہ کا سچا نبی۔ معراج کا جو واقعہ ہوا وہ بھی جب نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ میرا اللہ مجھے راتوں رات آسمانوں سے بھی آگے لے گیا، تو ابو جہل نے سن کر مذاق اڑایا، اور ابو جہل مکے کی گلی میں جا رہا تھا، راستے پہ صدیق اکبر مل گئے۔ ابو جہل نے کہا کوئی نئی خبر سنی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا تیرا وہ یار کہہ رہا ہے کہ میں راتوں رات آسمانوں کی سیر کر آیا ہوں۔ کہا واقعی؟ کہنے لگا اللہ کی قسم، کہا تیری زبان سے سن کر مان لیتا ہوں وہ گئے ہوں گے، میرا اللہ لے گیا ہوگا۔ کہا وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بڑی بات عجیب ارشاد فرمائی، کہا جو جبریل ایک لحظے میں اوپر سے نیچے آ سکتا ہے اور اللہ اس کو بھیجتا ہے، میرا اللہ یہ طاقت رکھتا ہے کہ اگر اوپر سے کسی کو لحظے میں زمین پہ بھیج سکتا ہے تو میرا اللہ نیچے سے بھی کسی کو لحظے میں زمین کے اوپر لے جا سکتا ہے، آسمانوں سے اوپر بھی لے جا سکتا ہے۔ میرا نبی جو کہتا ہے سچ کہتا ہے۔ گویا کہ بچپن سے لے کر پوری زندگی میں وہ نبوت والا جھنڈا یا نبوت والی پگڑی جسے سچ کہا جاتا ہے، وہ اللہ پاک نے جس طرح نبی علیہ السلام کے جوڑ جوڑ کے اندر بھر کے رکھا ہوا تھا، وہی سچ کی پگڑی اللہ پاک نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر اور ان کے لہو کے قطرے قطرے کے اندر سچ کو بھر کے رکھا ہوا تھا۔ اب اگلی بات اسی پہ کرتا ہوں، میں گزشتہ جمعہ بھی بات کر رہا تھا کہ ہمارے دین برحق کی ابتدا بنیاد 2 سچوں پر ہے، ایک کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے اور دوسروں کو جناب صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ سچ اتنا غالب تھا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، 2 صورتیں ہیں آخری سپارے میں، ایک صورت ہے واللیل اذا یغشا، اور اس سے اگلی صورت ہے سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، جو حضرات قرآن پڑھتے ہیں پتہ ہوگا۔ واللیل اذا یغشا کا نام ہے سورۃ اللیل، اور سورہ والضحیٰ کا نام ہے سورۃ الضحیٰ۔ واللیل کا معنی رات ہے اور والضحیٰ کا معنی روشنی ہے۔ بعض مفسرین نے سورہ واللیل کا نام سورۃ اللیل نہیں رکھا، وہ کہتے ہیں کہ اس کا نام سورۃ الصدیق ہے، اور سورۃ الضحیٰ کا نام سورۃ الضحیٰ نہیں کہتے بلکہ اس کو سورہ محمد کہتے ہیں، یا سورۃ الرسول یا سورۃ النبی کہتے ہیں۔
اس لیے کہ سورہ واللیل اذا یغشی پوری کی پوری یا تو جناب صدیق اکبر کی عظمت کو بیان کرتی، یا ایک مکے کا سردار تھا امیہ بن خلف، اس کی برائی کو بیان کرتی ہے۔ صرف دو باتیں اس سورت کے اندر۔ اور سورہ والضحیٰ پوری کی پوری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتی، پوری کی پوری۔ کسی آدمی نے ایک بزرگ سے سوال کیا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہیں، پہلے ہیں، صدیق اکبر نمبر 2 پہ ہیں، دوسرے ہیں، تو پھر نبی علیہ السلام کے نام اور شان کی صورت کو پہلے ہونا چاہیے تھا، نہ کہ صدیق اکبر کی شان والی صورت پہلے ہوتی اور ان کو پہلا نمبر دیا جاتا۔ وہ پہلے ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان والی صورت بعد میں ہے۔ تو بزرگوں نے بڑا عجیب جواب دیا، کہا کہ صدیق اکبر کی شان کو پہلے بیان کر کے گویا کہ اللہ یوں کہنے چاہتے ہیں کہ میرے نبی تک پہنچنے کے لیے صدیق دروازہ ہے، پہلے اس دروازے سے داخل ہوو گے، پہلے اس کو سمجھو تو پھر تمہیں میرا نبی سمجھ آئے گا، پہلے اس کو سچا جان لو پھر تمہیں میرے نبی کا سچا ہونا سمجھ آئے گا۔ اس لیے کہ اگر شاگرد اتنا سچا ہے تو استاد کتنا بڑا سچا ہوگا، اگر مرید اتنا بڑا سچا ہے تو پیر کتنا بڑا سچا ہوگا، اگر استاد اتنا بڑا سچا ہے شاگرد کتنا بڑا سچا ہوگا۔ فرمایا یہ دروازہ ہے، اس لیے کہ کسی بھی مکان میں، کسی بھی گھر میں داخل ہونے کے لیے پہلے اس دروازے کو ناپنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، پھر بندہ اندر داخل ہوتا ہے۔ گویا کہ اللہ پاک نے پہلے صدیق اکبر کی صورت کو بیان کر کے، ان کی شان کو بیان کر کے کہا کہ بھائی پہلے اس کو سمجھو پھر میرا نبی تمہیں سمجھ آئے گا۔ اور دوسری بات اسی صورت میں ہمیں کہا گیا متقی بنو، جا بجا قرآن میں ہمیں حکم دیا گیا ہے اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن میں بھی کہا گیا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے، یہاں متقی کا لفظ نہیں، یہاں ہے اتقا، قرآن میں ہے اولئک ھم المتقون، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، ڈرنے والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہاں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا، اتقا زیادہ ڈرنے والا۔ قرآن نے اسی سورہ واللیل میں حضرت ابوبکر صدیق کی شان کو اس لفظ میں بیان کیا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہی تو وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ہمیں کہا گیا تم میں سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، لیکن قرآن نے سیدنا صدیق اکبر کو اتقا کا لقب دے کر قیامت تک آنے والی امت کو بتا دیا کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا یہ ہے۔ اگلی بات کی کہ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، ہمیں حکم ہے زکوٰۃ ہم کیوں دیتے ہیں؟ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے میل اتارنے والی چیز، پاک کرنے والی چیز۔ ہم جب مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں تو باقی مال جو ہمارے پاس بچ جاتا ہے وہ پاک ہو جاتا، یہ زکوٰۃ کا معنی ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، یہ بندہ وہ ہے
یعنی اللہ پاک جانتا تو ہمارے دل کی دھڑکن کو بھی ہے، کہو بے شک ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کی دھڑکن کو، دل کی دھڑکن کو اللہ نہیں جانتا. کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سے پوشیدہ ہو. لیکن پھر بھی اس ایک بندہ کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں الذی یؤتی مالہ یتزکا، یہ جب بھی مال دیتا ہے، یہ جب بھی مال دیتا ہے اس لیے دیتا ہے کہ اللہ اس کے مال کو پاک کر دے. یعنی عجیب قرآن کے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ مہر لگا رہا ہے. آپ اور میں دیتے ہیں، اللہ قبول کر لے آمین کہتے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ یار پتہ نہیں قبول ہوا ہوگا نہیں ہوگا. عجیب بندہ ہے، دے رہا ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ وہ ہے جو دیتا ہے صرف میرے لیے. پھر فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اس پر کسی کا احسان ہی نہیں کہ اس احسان کے بدلے میں کسی کو پیسہ دے رہا ہو. اس پر کسی کا احسان نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اوپر اس کے اتنے احسانات ہیں، اللہ کے دین اسلام پر اس کے اتنے احسان ہیں. اسلام بھی مقروض ہے صدیق اکبر کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی مقروض ہوں صدیق اکبر کا، میں بھی اس کا قرضہ نہیں دے سکا، اللہ کا دین اسلام بھی اس کا قرضہ نہیں دے سکا. قیامت کے دن اس کا قرضہ میرا بھی اور اسلام کا اللہ دے گا. کہتے ہیں کہ نیکی کی جو بنیاد ڈالے قیامت تک وہ نیکی جو ہوتی رہے گی اس کا ثواب اس کو بھی ملتا رہے گا. بلکہ کہا گیا ہے کہ برائی کی جو بنیاد ڈالتا ہے کو بندہ قیامت تک وہ برائی ہوتی رہے گی تو اس کا گناہ اس پر بھی ڈلے گا جس نے بنیاد ڈالی. کعبے کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. وہ زمین کسی کی ملکیت نہیں تھی، کسی کی، زور سے کہیں، کسی کی ملکیت نہیں تھی. سب سے پہلے اللہ نے فرشتوں سے کہا یہاں میرا گھر بناؤ، کسی کی ملکیت نہیں تھی، ساری زمین اللہ کی تھی. پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے فرمایا یہاں میرا گھر بناؤ، کسی کی ملکیت نہیں تھی. ملکیت کس کی تھی؟ زور سے بولو، اللہ کی. طوفان نوح آیا، ہر چیز پانی میں چلی گئی. آدم علیہ السلام کے بنائے ہوئے کعبے کے وہ نشانات بھی چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا میرا گھر بناؤ. کہاں بناؤ؟ کہا وہیں بناؤ جہاں آدم نے اور فرشتوں نے بنایا تھا. اللہ وہ تو سارا ریت اور مٹی کے نیچے آ گیا، کہاں؟ اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ اپنے نور کے پر مارو، وہ پرانے نشانات ظاہر ہو جائیں تاکہ ان نشانات پر میرے ابراہیم کعبے کی دیواریں کھڑی کر سکے. ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیواریں کھڑی کر دی. کسی کی ملکیت نہیں تھی، اللہ کی ملکیت. کعبے کے ساتھ ساتھ آپ کے اور میرے پاس اور دنیا کے سارے مسلمانوں کے پاس، بلکہ میں کہوں گا ساری دنیا کے انسانوں کے پاس مدینہ پاک ہے. کہو بے شک، زور سے. مکے کے ساتھ ساتھ مدینہ بھی ہے نا، زور سے کہو بے شک. اس لیے کہ مکے کو منتخب اللہ نے اپنے گھر کے لیے کیا اور مدینہ پاک کو اللہ پاک نے منتخب اپنے محبوب کے لیے کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں دعا مانگی، اللہ جس طرح تو نے مدینے کو عزت دی ہے، مکے کو عزت دی ہے، میرے مدینے کو بھی عزت دے. جس طرح تو نے مکے میں برکت ڈالی ہے، میرے مدینے میں بھی برکت دے. جس طرح مکے کے زمزم کے پانی میں تو نے برکت ڈالی ہے، میرے مدینے کی کھجوروں میں برکت ڈال دے.
جس طرح مکے کے ترازو میں تو نے برکت رکھی ہے، اللہ مدینے کے ترازو میں بھی برکت رکھ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ اب جو وہاں مسجد نبوی ہے، اللہ پاک آپ میں سے ہر ایک کو لے جائے، اللہ پاک وہاں نماز پڑھنے کی توفیق دے، روضہ رسول کی زیارت کی توفیق دے۔ یہ ملکیت کسی اور کی تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لے گئے، مالکوں کو بلایا، میں یہاں مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ مالکوں نے کہا کہ ہم جگہ مفت دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں مفت نہیں لینا چاہتا، اس کی قیمت طے ہو۔ جب قیمت طے ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا کہ اپنی جیب خاص سے اس کی قیمت تو دے دے۔ زور سے سبحان اللہ نہیں بولے، زور سے نہیں، بات پلے نہیں پڑی شاید۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کہا چندہ کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا کسی اور صحابی سے مانگو، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار سے مانگو، نہ یہ فرمایا مہاجرین سے مانگو، بلکہ فرمایا کہ اپنی جیب خاص سے۔ اب اللہ کی شان ہے، جب بندہ مہاجر بنتا ہے، ہجرت کرتا ہے، خالی ہاتھ نکلتا ہے، کچھ نہیں پلے ہوتا۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں جب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے ہجرت کرنے کے لیے نکلا تو میرے گھر کے اندر 5000 درہم اس وقت پڑے جمع تھے۔ میں نے وہ سارے لپیٹ کے جیب میں ڈال لیے کہ کہیں راستے میں کام آ جائیں گے، ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت پڑ جائے، تو میں نے جیب میں رکھ لیے۔ اب جب یہاں پہنچا تو حضور نے مجھے حکم دیا، وہی پیسے جو میں لایا تھا وہی قیمت دے کر میں نے مسجد کی زمین خریدی۔ اب گویا کہ مسجد نبوی کی زمین کی ملکیت کس کی؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ ملکیت اس کی جو قیمت دیتا ہے، کہا نبی علیہ السلام نے، لیکن دی کس نے؟ اب جب بنانے لگے تو بنانے میں نبی پاک خود بھی شریک ہوئے، صحابہ سے بھی کہا گارا بناؤ، اینٹیں بناؤ، لکڑیاں لاؤ، کھجور کی چھڑیاں لاؤ، مسجد نبوی کو بنا۔ لیکن قیمت کس نے دی؟ زور سے، زور سے۔ اب قیامت تک آپ جب بھی مسجد نبوی میں اللہ آپ کو لے جائے، نماز پڑھیں گے تو اس کا ثواب جہاں آپ کو ملے گا جس نے قیمت دی۔ بولو، امت مقروض ہے کہ نہیں؟ امت کا قرضہ ہے کہ نہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت کے قدوں پر۔ اب جب بھی آپ جائیں گے، بعد میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں مسجد کی توسیع کی، بعد میں توسیعیں ہوتی رہیں، پھر ترکوں نے کرائی، پھر سعودیہ نے کرائی، لیکن زمین کا مالک۔ اب حضور فرمائیں یہ میری مسجد ہے، توجہ دینا میری اس بات پر، حضور فرمائیں کہ یہ، زور سے بولو، اور اس کا نام بھی کیا ہے؟ مسجد، زور سے، مسجد۔ حضور فرمائیں میری مسجد ہے، امت بھی کہے یہ حضور کی مسجد ہے، صدقے جاؤں اس بندے کے پیسے پر کہ پیسہ وہ دینے والا، گویا کہ اس کے پیسے کو نبی اپنا پیسہ سمجھ رہے ہیں، اس کی دولت کو نبی اپنی دولت سمجھ رہے ہیں، فرق کوئی نہیں۔ اس لیے کہ گھٹی گھٹی کے اندر نبی اس طرح گھسے ہوئے تھے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لہو میں کہ فرق نظر نہیں آتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پیسے کو اپنا پیسہ کرا، کیوں کہ ایک بار خود اللہ سے دعا مانگی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، یا اللہ جب بھی تیرا نبی مجھ سے چندہ مانگتا ہے میں نبی کو دیتا ہوں، نبی کا ہاتھ یوں ہوتا اور میرا ہاتھ یوں ہوتا، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ نبی کا ہاتھ نیچے ہو اور میرا ہاتھ اوپر۔ دعا کریں اللہ مجھے شفا دے۔ میں ان دنوں میں بالکل بستر پہ پڑا ہوا ہوں، بیمار تھا، میرا آ جانے کا ارادہ بھی نہیں تھا، طبیعت بالکل میری کہ میرا ہاتھ ہے کانپ رہا ہے ایسے۔
یا اللہ تیرے نبی کا ہاتھ یوں ہوتا ہے اور میرا ہاتھ یوں ہوتا، اچھا نہیں لگتا کہ میرا ہاتھ اوپر رہے، نبی کا ہاتھ نیچے رہے۔ نبی اونچا کہو، نبی زور سے بولو، نبی کے ہاتھ، نبی کی شان، نبی کا مقام، نبی کی عزت، نبی کی عظمت، نبی کا شہر، نبی کے صحابہ، نبی کی اہل بیت، نبی کی گھر والیاں، نبی کی اولاد، نبی کا بول، نبی کا تول، نبی کا چلنا، نبی کا کہنا، نبی کا فرمانا، نبی کا ہر عمل اونچا۔ لیکن میرے اللہ سے نیچا، اونچا کہو لیکن اللہ سے، اللہ کا ہر امر اونچا، وہ اس سے بھی اونچا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرے نبی کے دل میں ڈال دے۔ اب اللہ نے کیسا ڈالا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مسجد کو جس پر پیسہ صدیق اکبر کا لگا، نبی کہہ رہے ہیں یہ میری مسجد ہے، نبی کہہ رہے ہیں یہ، اور ساتھ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے دین پر اس کے اتنے احسانات اور مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ میں بدلہ نہیں دے سکا، قیامت کے دن لا بدلہ دے۔ آج بھی اللہ آپ کو مسجد نبی میں لے جائے، پھر آمین کہہ دو۔ باب السلام جو دروازہ ہے نا، نمبر 1 مسجد نبی کا دروازہ جس سے داخل ہو کر ہم سلام کے لیے داخل ہوتے ہیں، اس کے بائیں طرف ایسے داخل ہوتے ہیں تو بائیں طرف باب صدیق اکبر ہے، جس کا نام دروازہ صدیق اکبر ہے۔ اس سے کبھی اندر داخل ہوں تو بالکل دیوار پہ نظر ڈالیے گا، وہاں ایک بورڈ لگا ہوا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے حاضی خوخت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی، آج بھی بورڈ لگا ہوا ہے، حاضی خوخت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کہ یہ کھڑکی، یہ دروازہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ جب مسجد نبی بنی، جو ساتھی گئے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے کہ حضرت عائشہ کا حجرہ ریاض الجنہ، پھر آگے جہاں امام کھڑے ہوتے ہیں یہ حضور کی باقی گھر والیوں کے حجرے تھے، باقی ساری گھر والیوں کی اس لین میں حجرے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری گھر والیاں فوت ہو گئیں تو ان حجروں کو گرا کر یہ پوری مسجد کی توسیع کر دی گئی اور مصلی آگے رکھ دیا گیا۔ اب مصلی میں اب جو امام جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے حجرے تھے۔ حضرت عائشہ کا حجرہ صرف الگ ہے، باقی سارے یہ لین میں تھے۔ اب جہاں یہ لین ختم ہوتی ہے باب السلام کے پاس، باب السلام کے ساتھ پھر سیدنا صدیق اکبر کا، حضور نے صحابہ کو یہاں گھر بنانے کی اجازت دی تھی کہ اپنے اپنے گھر بنا لو، گویا کہ مسجد نبی کے ارد گرد صحابہ کے گھر تھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور باب السلام سے جیسے داخل ہوتے ہیں وہاں سیدنا حضرت عباس حضور کے چاچا کا گھر تھا، اور بائیں طرف سیدنا صدیق اکبر کا گھر تھا، اسی طرح اور صحابہ کے گھر تھے۔ ایک بار جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کی طرف کھلتا ہے، گھر کی طرف جس نے بھی گھر کی کوئی کھڑکی مسجد کی طرف رکھی ہوئی ہے تاکہ نماز میں جلدی آ جائیں، جماعت میں شامل ہو جائیں، ہر کوئی اپنی کھڑکی دروازہ بند کر دے۔ کبھی کبھی میری گھر والیوں کی بے پردگی ہوتی ہے، بند کر دو، ہر کوئی مرکزی دروازے سے اندر آئے نماز کے لیے۔ ایک صدیق اکبر کے گھر کا دروازہ کھلا رہے، اس کا دروازہ بند نہ ہو، اس کے گھر کی کھڑکی بند نہیں ہونی چاہیے، یہ ہمیشہ اسی طرح رہے، باقی سب بند کر دو۔ ہر ایک نے دروازوں کے آگے اینٹیں لگا دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی وہ کھڑکی، وہ دروازہ میرے اللہ نے آج تک باقی رکھایا ہے اور قیامت تک رہے گا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ تھا۔ کیوں؟
بابا مسجد نبی کی جگہ اس کی ہے، جگہ اس کی ہے۔ نمبر 2 جو اصل شان ہے، یہ ایسے کونا ہے، وہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے اور یہ سیدنا صدیق ایسے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ تھا، ادھر سے میں نکلوں، ادھر سے میرا یار نکلے، وہ مجھے دیکھے میں اسے دیکھوں۔ زور سے نہیں بولے ہو سبحان اللہ۔ وہ اسے دیکھے میں اسے دیکھوں، اس کی نظر میرے چہرے پہ پڑے، میری نظر اس کے چہرے پہ پڑے۔ اور جانتے ہو نبوت کا چہرہ سورج بھی مان پڑ جائے، چاند بھی مان پڑ جائے، میرے نبی کا چہرہ تو چاند سورج سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اب وہ جب چہرہ صدیق اکبر کے چہرے پہ پڑتا ہوگا، اور پھر یہ صداقت، اور میں نے پہلے کہا کہ صداقت تو پگڑی ہے نبوت کی، اگرچہ یہ نبی تو نہیں بنے، اللہ نے ان کے سر پہ نبوت کا تاج نہیں رکھا، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ قیامت تک بتایا آنے والی امت کو کہ ہر کوئی سورج کے نور کی شعاعیں پچا نہیں سکتا، ہر کوئی سورج کی شعاعیں دیکھ نہیں سکتا، ہر کوئی سورج کی شعاعوں کو ہضم نہیں کر سکتا، ہر کوئی سورج کی شعاعوں کو برداشت نہیں کر سکتا، صرف یہ ایک بندہ ہے جو نبی کے چہرے کی شعاعوں کو برداشت کر سکتا، صرف ایک۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واعظ کے لیے بیٹھتے تو صحابہ ایسے بیٹھے ہوتے۔ کیوں؟ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ نبوت کے چہرے کی شعاعیں ایسی تھیں کہ ہم نظر بھر کے دیکھ نہیں سکتے، دیکھتے تھے پھر جھکا لیتے، دیکھتے تھے پھر جھکا لیتے، دیکھتے تھے پھر جھکا لیتے۔ ایک صدیق اکبر تھے، وہ 2 گھنٹے بھی مجلس چل رہی ہے تو وہ نبی کو دیکھ رہے ہیں، نبی ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ زور سے کہہ دے رضی اللہ تعالی۔ سلسلہ ہے انشاءاللہ۔ میں نے ایک بات یاد آئی مجھے، 2-4 جمعہ پہلے میں نے شاید ایک اپنے خواب کی بات کی تھی۔ کچھ دوستوں کو شاید وہ سمجھ نہیں آئی یا میں سمجھا نہیں سکا۔ خواب ہوتا ہے، کوئی حقیقت نہ۔ خوابوں کے پیچھے میں چلتا ہوں، آپ کو بھی کہا کرتا ہوں خوابوں کے پیچھے ہم چلتے ہی نہیں، خواب صرف نبی کا سچا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی بندے کو بھی کوئی خواب اللہ دکھا دیتا ہے جو سچ ہو جاتا ہے، لیکن کوئی دلیل نہیں ہوتے کہ ہم ان کے پیچھے ہی چلتے رہیں۔ میرے مہربان ہیں شیخ قدرت اللہ سلطانی صاحب، انہوں نے مجھے کل پرسوں ٹیلی فون کر کے ایک توجہ دلائی کہ قاری صاحب یہ ہو سکتا ہے۔ خیر میں طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں نے ان سے کہا کہ میری تو ابھی طبیعت کچھ صحیح ایسی نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کی وضاحت اگر ممکن ہوئی تو یہ ایک خواب ہے۔ خواب کے پیچھے نہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے چلنا ہے نہ میں چلتا ہوں۔ خواب کی دنیا ایک ایسی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی خواب میں آپ آسمانوں کی سیر بھی کراتے ہیں کہ نہیں؟ کبھی کبھی خواب میں آپ پتہ نہیں کہاں سے کہاں جاتے رہتے ہیں۔ خواب کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کا ہونا ناممکن نہیں، ممکن ہے۔ دنیا میں آج بھی لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی، اور بحمدللہ نہ جانے کتنی بار اس فقیر اور غریب کو بھی حضور کی زیارت ہوئی۔ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا عثمان غنی، اولیاء کرام، بڑے بڑے صحابہ، ان کی زیارات خواب کے اندر ممکن ہے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس پر آدمی دلائل کے انبار لگا دے۔ بعین اسی طرح فرشتوں کی زیارت بھی، دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے جبرائیل امین کی زیارت بھی نصیب کی، عزرائیل علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب کی۔ کتنے لوگ دنیا میں گزرے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے مجھے خواب میں اسرائیل کی زیارت ہوئی، تو میں نے اسرائیل سے پوچھا میری موت کب آئے گی؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے ایسا کیا، چلے گئے۔ کہتے مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ 5 گھنٹے 5 دن 5 منٹ 5 مہینے 5 سال یہ کیا ہے؟ 5 کا اشارہ کر کے چلے گئے۔ تو اس وقت ایک امام تھے تابعین میں سے، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث، جو خوابوں کی تعبیر دینے میں اس امت میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ اللہ نے ان کو خواب کی تعبیر کا علم دے رکھا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شاگرد کو امام ابن سیرین کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھنا اور میرا نام نہیں بتانا۔ شاگرد گئے تو امام ابن سیرین نے کہا کہ بتاؤ یہ خواب کس نے دیکھا؟ اس نے کہا جی دیکھنے والے نے کہا میرا نام نہیں بتانا۔ کہا میرا دل گواہی دیتا ہے کہ کسی بڑے بزرگ نے، کسی عالم نے یہ خواب دیکھا۔ بہرحال جا کر ان سے کہہ دینا کہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ کے پاس ہے، جن میں موت بھی ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی، وینزل الغیث، بارش کب ہوگی، ویعلم ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، بندے نے کل کیا کرنا ہے، وما تدری نفس بأی ارض تموت، اس نے مرنا کہاں ہے، قبر کہاں بننی ہے۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ کے پاس ہے، اس کا علم میرے پاس بھی نہیں ہے کہ آپ نے مرنا کب ہے۔ بہرحال وہ کہہ گیا ہے کہ یہ 5 چیزیں ہیں جن کا علم مجھے بھی نہیں، جب مجھے اللہ حکم دے گا میں آ جاؤں۔ اسرائیل کا اشارہ اس طرف، جب مجھے اللہ حکم دے گا میں آ جاؤں۔ لیکن آج بھی بزرگان دین، ہمارا ملتان جو ہے وہ اولیاء اللہ کا شہر ہے، 1.25 لاکھ اللہ کے ولیوں کے مزارات ہیں ملتان۔ کتنے؟ 1.25 لاکھ۔ اور ان میں بعض ایسے ولی ہیں جو مستند ولی ہیں۔ 4 سلسلے ہیں اولیاء اللہ میں، قادریہ ہے، نقشبندیہ ہے، سہروردیہ ہے، چشتیہ ہے۔ سہروردیہ سلسلے کے سب سے بڑے امام حضرت خواجہ بہاءالحق ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ملتان میں مزار، قلعے پہ۔ ساتھ ہی ان کے بھتیجے تھے شاہ رکن عالم، ان کا مزار ہے۔ ملتان میں ایک شاہ شمس کا مزار ہے، لیکن وہ شاہ شمس مسلمان بھی نہیں تھے، سنی بھی نہیں تھے، وہ اسماعیلی شیعوں میں آتے ہیں۔ اسماعیلی شیعہ جو ہے نا، آغا خان کی پوجا کرنے والے، وہ اللہ کو ماننے والے بھی نہیں ہیں۔ ان کے بڑے مبلغ تھے، بلکہ وہ شاہ شمس جو ہیں وہ تبریز ترکی میں ہیں، وہ کبھی ملتان آئے نہیں ہیں۔ ایک بات مجھے یاد آئی، وقت بہت ہو گیا، میں صرف 2 منٹ مختصر کر کے آگے چلتا ہوں۔ ہمارے ہاں لوگوں نے پاکستان میں کہیں حضرت علی کے پیروں کے نشان بنائے ہوئے ہیں، 2-3 جگہ پر۔ حضرت علی کبھی پاکستان آئے نہیں، پتہ نہیں لوگ کہاں سے ڈھونڈ لیتے ہیں یہ چیزیں۔ کہیں حضرت فاطمہ کی نکالی ہوئی ہیں چیزیں، بھائی وہ پاکستان کبھی آئے، جو لوگ پاکستان آئے ہی نہیں۔ شاہ شمس کبھی پاکستان نہیں آئے، جو بزرگ تھے وہ تبریز میں ہیں۔ یہ شاہ شمس سبزوار کہلاتے تھے، جن کا مزار ملتان میں ہے۔ یہ مسلمانوں میں بھی شمار نہیں کیے جاتے۔ حضرت خواجہ بہاءالحق ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو اسرائیل علیہ السلام آئے ایک خط لے کر۔ حضرت بیمار تھے، ملاقات کی اجازت نہیں تھی، دروازہ کھٹکھٹایا تو بیٹا باہر نکلا۔ کہا بابا کس کو ملنے آئے ہو؟ کہا حضرت خواجہ بہاءالحق ذکریہ ملتانی کو ملنے آئے ہو۔ کہا وہ تو بیمار ہیں، نہیں مل سکتے۔ کہا اچھا نہیں مل سکتے تو یہ میرا خط ان کو دے دو۔ اب بیٹا خط لے گیا، تو جب خط پڑھا بزرگوں نے تو اوپر لکھا ہوا تھا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، میں لینے آیا ہوں، اللہ کی طرف چلنا ہے کہ نہیں چلنا؟ بس خط پڑھا، لیٹ گئے، جان لینے والا لے گئے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے، حضرت قاضی احسان احمد صاحب شوج آبادی رحمۃ اللہ علیہ، سید طاء اللہ شاہ بخاری کے بنائے ہوئے،
ان کے نائب بھی تھے، شاگرد بھی تھے، سب۔ یہ حضرت مفتی صاحب زندہ ہیں کولون مسجد والے، کبھی ان سے جا کر اس واقعے کی تصدیق کرا لینا۔ میں نے حضرت کی زیارت کی ہے 1966 میں بچہ تھا اس وقت۔ فوت ہونے لگے، بھری مجلس، جیسے آپ بیٹھے ہیں میں بیٹھا ہوں، بھری مجلس تھی، بس ایسے ہی نظر پڑی تو اوپر عزرائیل علیہ السلام کھڑے تھے۔ کہا کہ بھائی میں تو جان لینے آیا ہوں، ان کو اٹھاؤ۔ دوستوں سے کہا یار جاؤ، میرے کو مہمان آ رہے ہیں، میں ذرا مہمانوں سے فارغ ہو لوں تو پھر ملاقات ہوتی۔ دوست باہر نکلے، بیٹھے ہیں، عزرائیل علیہ السلام اوپر سے آئے، جان لے کے چلے گئے۔ 10 منٹ کے بعد دوست دیکھنے آئے تو حضرت کوئی نہیں تھے۔ یہ بنگلہ دیش کے ساتھی بیٹھے ہیں، بوریسال ان کا ایک علاقہ ہے، ڈسٹرکٹ بوریسال ہے نا، وہاں چرمونئی ہے، جانتے ہیں؟ چرمونئی میں ایک بزرگ گزرے ہیں، پیر اسحاق صاحب، ان کا مزار ہے۔ ان کا بھی جو موت کا وقت آیا، میں گیا ہوں چرمونئی۔ آج میں نے جمعہ جو ہے نا، آج میں نے بابو نگر پڑھانا تھا، چٹاگانگ، لیکن میری طبیعت صحیح نہیں تھی تو میں بنگلہ دیش جا نہیں سکا۔ آج میرا جمعہ وہاں تھا، اور بھی کئی جگہ تھیں، لیکن جمعہ میرا جو ہے وہ بابو نگر چٹاگانگ میں طے تھا۔ تو اسی طرح وہ بھی مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ موت کا وقت آیا تو عزرائیل علیہ السلام آ گئے سامنے، السلام علیکم، اچھا آپ آ گئے؟ آ گیا ہوں۔ مریدوں سے کہا بابا جاؤ، میرا مہمان آ گیا ہے۔ سب کو اٹھا دیا، لیٹ گئے، کہا آ جاؤ، جان لے کے چلے گئے۔ 10 منٹ بعد مرید اندر آئے تو معلوم ہوا جان ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی فرشتے کی زیارت کرا دے، یہ ممکن ہے۔ بے شک موت کے وقت تو اس نے آنا ہی آنا ہے۔ ایون جبرائیل علیہ السلام کی، اللہ کی زیارت دنیا میں ناممکن، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ممکن۔ اگر حضور کی زیارت ہو سکتی ہے، وہ ممکنات میں سے ہے، اللہ آپ سب کو نصیب کر دے، تو فرشتے تو چھوٹی چیز ہیں۔ صحابہ کرام، اولیاء کرام، انسان خواب کی دنیا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اس پہ عمل کرنا ہے، آپ نے اس کو ماننا ہے، نہیں بابا، ہو سکتا ہے میرا خواب غلط بھی ہو سکتا ہے، خیال بھی ہو، لیکن میں نے تو آپ سے نہیں کہا کہ آپ نے اس کو ماننا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے۔ بہرحال میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ میں ساری زندگی ختم نبوت کا خادم ہوں، اور اللہ اسی پر میری موت دے، آمین کہہ دیں۔ یہ کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ آپ کو بچائے، مجھے بچائے۔ یہ کوئی نبوت کا دعویٰ ہے؟ کوئی بندہ کہہ دے کہ میں نے فرشتے کو دیکھا ہے، یا کوئی کہہ دے میں نے حضور کو دیکھا ہے، تو یہ کوئی نبوت کا دعویٰ ہے؟ نہیں۔ بحمد اللہ، بحمد اللہ، بحمد اللہ، بحمد اللہ، میری زندگی آپ حضرات کے سامنے ہے۔ مستقبل میں بھی دعا کریں اللہ ان فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھیں، اللہ بڑھائیوں سے، تکبر اور غرور سے اللہ بچائے، اللہ تکبر اور غرور سے بچائے، اللہ تکبر غرور سے۔ حضور نے فرمایا ہے اگر کسی نے مجھ پر جھوٹ بولا کہ میں نے حضور کی زیارت کی ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ بابا کیوں کسی نے جہنم میں جان بوجھ کر ٹھکانہ بنانا ہے؟ حضور کی زیارت ہوتی ہے، لوگوں کو ہوتی ہے، اللہ نصیب کر دے، اللہ آپ کو نصیب کر دے، یہ تو ممکنات میں سے۔ بہرحال میرے لیے دعا کیا کریں۔ میں کتنے دنوں سے گھر سے نہیں نکلا، ایک خوف، میری طبیعت عجیب سی ہو رہی ہے، ڈر کے پیچھے موت آ رہی ہے، پیچھے موت آ رہی ہے، کچھ فرشتہ کو قریب سے گزرا تو عزرائیل آ گیا۔ موت سے تو ڈر نہیں لگتا، لیکن سچ بتائیں اللہ کے سامنے جانے سے ڈر لگتا ہے، پلے کچھ نہیں۔ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، ساری زندگی برباد کر دی، کچھ بھی کام نہیں کیا جو اللہ کو راضی کر سکے۔ عجیب طبیعت ہو رہی ہے، بلکہ میں بیٹوں سے آج بھی کہہ رہا تھا میں ٹکٹ کراؤ یار، میں کہیں جاؤں، میں یہاں نہیں رہتا دل، لیکن وہ ڈاکٹروں کے پاس بھی جاتے ہیں، وہ مشینوں میں ڈال دیتے ہیں، چیک اپ ہوتا ہے، کچھ نہیں ہے۔ میں 15 دن ہو گئے شاید
میں راتوں کو سویا نہیں، رات گولی لی ہے نیند کی، پہلی رات تھی جو مجھے نیند آئی، سارے بیٹھا تسبیحات ذکر اذکار میں نیند ہی نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیا طبیعت کو دماغ کو ہو گیا ہے۔ آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے، دعا کریں اللہ اس رشتے کو قائم و دائم رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ جلدی سے اذان کہہ دیں۔